الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. آج 24واں روزہ رمضان المبارک 1442 ہجری کا 7 مئی 2021 یوم الجمعہ فرائیڈے مبارک دن. خلیفہ کے ذکر جو ہم سن رہے ہیں، شروع کیا تھا میں نے مختصر طور پہ. پارہ جو ہمارا چل رہا ہے، پہلا پارہ الف لام میم، سورہ دوسری ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 30 کی یہ تفسیر آپ کی خدمت میں کتابوں سے پیش کر رہا ہوں. اس میں خلیفہ کا ذکر جو چل رہا تھا، میں نے معنی بتایا کہ خلیفہ پیچھے آنے والا، نیابت کرنے والا، اسے خلیفہ کہتے ہیں. آدم علیہ السلام جنات کے بعد آئے، آدم علیہ السلام اللہ عز و جل کی نیابت کریں گے. ان تمام معنی سے آپ کو خلیفہ کہا گیا. یہاں پر ایک سوال یہ تھا کہ اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، چاہتا تو آگ سے، نور سے، کسی اور طریقے سے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی جاتی. مٹی سے ہی تخلیق کیوں؟ آپ کی تخلیق کا واقعہ میں جو ہے آگے انشاءاللہ عرض کروں گا. مٹی سے تخلیق کیوں کی گئی، کیوں فرمائی گئی؟ اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنے لوگوں کے بیچ رہنا تھا، ان کی اصلاح کرنی تھی، ان کے درمیان اللہ عز و جل کے قانون نافذ کرنے تھے، ان کو سنوارنا تھا، ان کے معاملات سدھارنے تھے، زمین پر ہی رہنا تھا، زمین کی خلافت کو سنبھالنا تھا. اس بنا پر آپ کو میں نے ایک آسان لفظوں میں جواب دیا، حالانکہ اس کے بہت سے علمی نقطے بیان کیے گئے ہیں. آسان یہ کہ انسانوں کے بیچ میں رہ کر ان کی اصلاح کرنی تھی، اس لیے آپ کو مٹی سے تخلیق فرمایا. اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ انسان کو ہی خلافت کیوں دی گئی؟ فرشتے معصومین تھے، یہ آگے آئے گا پورا ذکر. معصوم تھے پھر بھی انہیں خلافت نہیں دی گئی، انسان کو ہی کیوں دی گئی؟ تو اس میں بھی یہ کہا، بہت تفصیلی باتیں ہیں، مختصر یہ عرض کروں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے کی گئی. زمینی حالات، زمینی اثرات آپ کے اندر رہے. مٹی جو عالم سفلی سے ہے، زمین عالم جو نیچے کا جو عالم ہے زمین کا، اس سے تعلق رکھتی ہے مٹی، تو آپ کو وہ ساری کیفیت بھی آپ کے اندر خلقت کے اعتبار سے رہی. اور آپ کے اندر روح جو تھی، روح جو ڈالی گئی وہ عالم ملکوت سے، آسمانی روح. یعنی آپ کا جو تخلیق جو تھی وہ زمینی اور آسمانی دونوں کا جوڑ تھا، دونوں کا مجموعہ تھا. آپ زمین والوں کی اصلاح بھی فرما رہے ہیں اور آسمان سے فیض بھی حاصل کر رہے ہیں. فرشتے صرف نوری مخلوق، جنات، آگ اہل نہیں تھے. تخلیق کے حساب سے بھی آگے اور بھی نقطے ہیں کہ فرشتوں کو خلافت کیوں نہیں دی گئی. ایک نقطہ خلقت کے حساب سے یہ تھا کہ آدم علیہ السلام خلقت کے حساب سے مٹی سے اور روح کے حساب سے آسمانی، زمینی اور آسمانی دونوں چیزوں کا مجموعہ تھے آپ.
اور یہی آپ کی کیفیت آپ کی اولاد میں چلی ہیں کہ ہیں تو مٹی کے، لیکن پھر دیکھیے جب روح غالب آتی ہے، جب نیک بننے پر آتے ہیں، جب اصلاح کی طرف چلتے ہیں تو پھر کیا کچھ کر جاتے ہیں، اور جب شہوت غالب آتی ہے، جب برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں تو شیطان بھی شرما جائے، ایسے ایسے برے کام کر جاتے ہیں۔ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، امتزاج ہے یہ۔ اب اس کو یہی کہ اس کو اپنی برائیوں کو دبانا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور اپنی جو اچھائیاں ہیں، جو آسمانی جو ملکوتی چیزیں جو ہیں، جو روح کا جو اس کو دیا گیا ہے روح، اس پر جب عبور حاصل کرنا شروع کرے تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ یہ میں نے بڑے مختصر طور پر میں نے عرض کی ہے، یعنی جو ہمارے ذہن میں بیٹھ سکے۔ بہت زیادہ علمی الفاظ، بہت زیادہ فصیح الفاظ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں، شروع سے یہ رہا کہ میں عوام کے لیے عوامی باتیں عوامی انداز میں پیش کر سکوں۔ تفسیر نعیم میں بڑے پیارے پیارے نقطے بیان کیے ہیں آپ نے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے، حالانکہ دوسری تفاسیر میں بھی ہیں، ان کا نچوڑ یہاں پر اردو ترجمہ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 263، تفسیر نعیمی والیوم 1 پیج نمبر 263۔ آپ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہی خلیفہ نہیں ہے، یہ تمام تفاسیر کا ہے، خلیفہ آدم علیہ السلام سے شروعات ہوئی ہے، تمام انبیاء خلیفہ ہوں گے۔ یہ خلافت ایسی ہے جو نبوت اور رسالت کے ساتھ ہے نا، یہ اللہ ہی چن سکتا ہے، یہ بندے نہیں چن سکتے۔ یہ ایک اعتراض کیا گیا تھا شیعوں کی طرف سے کہ خلیفہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ صحابہ نے جو آپس میں مشورے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، پھر حضرت عمر کو بنایا، حضرت عثمان کو بنایا، یہ سب غلط ہے۔ خلیفہ بلا فصل، بیچ میں کوئی نہیں، یہ اللہ نے چن لیا تھا، حضرت علی کو چنا تھا تو ان کا حق مار دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ جہالت بھرے اعتراضات، تو یہ غلط ہے، یہ اعتراض بالکل صحیح نہیں کہ بے شک خلافت جو ہے آدم علیہ السلام کی اللہ عز و جل نے ہی چنی ہے، لیکن یہ کون سی خلافت ہے؟ یہ رسالت والی، نبوت والی خلافت ہے، صرف خلافت نہیں ہے، نبوت بھی ساتھ میں ہے، رسالت بھی ساتھ میں، تو یہ وہ خلافت ہے، یہ اللہ ہی چنے گا، اس میں بندوں کو اختیار ہی نہیں، کوئی بندہ کتنا بھی کر لے خود سے نبی نہیں بن سکتا عبادت و ریاضت سے۔ اللہ عز و جل جسے نوازے تو پھر اپنی آگ کے لیے لکڑی چننے جا رہے ہیں، اور اللہ عز و جل خلافت نبوت سے نواز دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبوت الگ چیز ہے، وہ بندہ خود سے حاصل نہیں کر سکتا، تو یہ وہ خلافت تھی نبوت والی، تو یہ بیجا اعتراض ہے۔ اللہ ہمیں سب ایسے جاہلوں سے بچائے رکھے، ہمارے دین کی، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سی تفاسیر میں کافی تفصیل کے ساتھ اس پر ان کے جو اعتراضات ہیں خلافت پر، اس پر جواب دیے گئے شیعوں کی، بہت زیادہ، بہت تفصیل کے ساتھ۔ موقع رہا تو کچھ مختصراً طور پر عرض بھی کر دوں گا۔ اب جو میں ذکر کر رہا تھا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ عز و جل کے خلیفہ ہیں، آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں۔ اب یہ بھی ذرا ایک بات آ گئی تو بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یاد رکھیے گا کہ پہلے خلیفہ آدم علیہ السلام، اور آخری خلیفہ کون ہوں گے؟ آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جو قرب قیامت سے پہلے زمین پر نازل ہوں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر اس دنیا میں رہیں گے، 40 سال حکومت فرمائیں گے، خلافت رہے گی آپ کی۔ تو آخری خلیفہ جو اللہ کے چنے ہوئے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور باقی جو دوسری خلافتیں جو ہیں وہ تو چلتی رہی، پر نبوت والی خلافت یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوگی۔
عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ضرور، لیکن نبی بن کر نہیں رہیں گے، امتی بن کر رہیں گے، کہ آپ کی جو شریعت تھی، جو آپ کا جو دین تھا وہ ختم ہو چکا، اب جو دین ہے وہ قیامت تک اسلام ہی رہنے والا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی رہنے والی ہے۔ تو یہ بھی ایک بات آ گئی تو عرض کر دی میں نے۔ اب خلافت جو ہے یہ تمام انبیاء کو خلافت کیوں دی جاتی ہے، تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ کیوں ہوئے، اس کی چند وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی شروع کروں گا تو پھر بہت فاسٹ کرنا پڑے گا اور بات برابر ہوگی نہیں، اور طویل تفصیل سے کروں گا تو آڈیو طویل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کو اگلے آڈیو میں لیتے ہیں، اگلے آڈیو میں انشاءاللہ خلافت کے نقطے سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔